بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آل آر فائن اینڈ گڈ۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت ششم کی اسلامیت کا سبق نمبر 3 نماز اہمیت و فضیلت اور فرائض کی پڑھائی کریں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، میرے ساتھ اپنی بک اوپن کیجئے اور پڑھائی کرتے ہیں ہم۔ اس کا پیج نمبر ہے 16 تا 20 اور سب سے پہلے ہمارا پوائنٹ ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق و مالک اور رازق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا پالنے والا ہے، لہٰذا صرف اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی بڑائی اور پاکیزگی بیان کی جائے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی پاکیزگی بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز اور دیگر ارکان اسلام کی ادائیگی عبادت ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جو بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، دیگر ارکان اسلام ادا کرتے ہیں، تو وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ نماز جو ہے وہ عربی زبان کے لفظ صلاۃ کا ترجمہ ہے۔ صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں۔ نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں دیگر عبادات سے بڑھ کر کثرت اور تاکید سے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نماز کی فضیلت و اہمیت۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے نماز دوسرا رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور اس میں سے دوسرا رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے حضور 5 گانا حاضری کا سنہری موقع فراہم کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے، دعا مانگنے، اس کا قرب حاصل کرنے کا بے مثال ذریعہ بھی ہے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے، دعا مانگنے، اس کا قرب حاصل کرنے، مطلب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا بھی بے مثال ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا گویا اس نے پورے دین کو قائم کر دیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا گویا اس نے پورے دین کو چھوڑ دیا۔ مطلب کہ نماز دین کا ستون ہے، جو اسے قائم کرے گا وہ باقی سارے ارکان اسلام کو پورا کرے گا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا سمجھے اس نے پورے دین کو چھوڑ دیا۔ نماز پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے اور نہ پڑھنے والا کفر کے قریب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ ہماری جماعت کے کام کی پڑھائی تھی، اور اب ہم جماعت کے کام میں نماز اہمیت و فضیلت اور فرائض اسی چیپٹر کا کوسچن نمبر 1 اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، سوال نمبر 1 اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کرنا ہے، نماز سے کیا مراد ہے، اس کی اہمیت و فضیلت بیان کریں۔ بیوٹیفل ہینڈ رائٹنگ میں آپ نے رائٹ کرنا ہے، اوکے۔ اس کا جواب ہے، نماز کے معنی دعا کے ہیں۔ نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے، دعا مانگنے، اس کا قرب حاصل کرنے کا بے مثال ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بچوں آپ نے اس کو خوبصورت رائٹنگ میں اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کر لینا ہے جماعت کے کام میں۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہماری ریڈنگ ہے نیکسٹ پیج کی، یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے مومنین کی خاص صفت قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا، مطلب کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہم مسلمان کہلائیں گے، اور جب ہم نماز چھوڑ دیں گے تو ہم کافر اور مشرک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ پیارے بچوں، کوشش کریں کہ آپ بھی 5 وقت نماز ادا کریں، کیونکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے قیام و قرت۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلے نیت کرتے ہیں تو ہم قیام کرتے ہیں، ہم تب سیدھے کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر سیدھا کھڑا ہونا ہے جس میں قرآن کی اتنی قرت ہو سکے جو فرض ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں امام سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی آیات سورت تلاوت کرتا ہے، اسے قرت کہتے ہیں۔ اور رکوع ہے، رکوع کے معنی جھکنا ہے۔ جب ہم قرت کے بعد رکوع میں آتے ہیں، جب ہم جھک جاتے ہیں تو وہ رکوع کہلاتا ہے۔ قرت ختم کر کے اللہ اکبر کہہ کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکنا رکوع کہلاتا ہے۔ سر، گردن اور کمر ایک سیدھ میں زمین کے متوازی ہو جاتے ہیں۔ جب ہم رکوع کے لیے جھکتے ہیں، ہمارا سر، گردن اور کمر جھک جاتا ہے، اور زبان سے سبحان ربی العظیم کہہ کر اللہ کی پاکیزگی اور عظمت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ آپ کے گھر کا کام تھا، آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اور جو کلاس ورک میں ہم نے پڑھائی کی ہے اس کی پڑھائی کیجیے، اور کوسچن نمبر 1 جو ہے وہ خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں رائٹ کیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔